بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں گفتگو کا جو سلسلہ ہم سن رہے ہیں، اس میں گزشتہ ہفتے ہم نے اس واقعے پر جس کا ذکر اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں کیا تھا کہ اہل مکہ نے حق سے عناد میں جب آخری حد پار کر لی اور ظلم و ستم کے سارے انہوں نے پہاڑ اہل ایمان پر توڑ لیے اور اللہ کے کلام اور اس کے نبی کو جھٹلانے میں تمام ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا، بالآخر اپنی شقاوت اور اپنی بدبختی کی اس انتہا پر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا، تب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آج رات تم اس شہر سے نکل جاؤ، اور پھر اللہ کی رہنمائی کے مطابق آپ غار ثور کی طرف جو مدینہ سے مخالف سمت میں ہے اس کی طرف گئے اور وہاں اپنے پناہ لی، جس میں آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر بڑی شان کے ساتھ فرمایا کہ وہ دونوں جب غار میں تھے تو ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب ہمارا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا یعنی ابوبکر صدیق سے کہ غم نہ کر، گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ نے گھبراہٹ دیکھی، ان کا خوف دیکھا، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو خوف جو گھبراہٹ تھی وہ اپنے بارے میں نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گھبرا رہے تھے، آپ کے بارے میں وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو آپ نے کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، بخاری شریف میں اس آیت کی تشریح میں یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں، ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو ایک مومن اگر اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے، اپنے رب کی اطاعت میں اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حالات اس کے مخالف ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آزمائشیں اس کو چاروں طرف سے نرغے میں لے لیں، مگر ایک سچے مومن کی شان یہ ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس کے اخلاص کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے کسی حالت میں مایوس نہ ہو اور اپنے رب پر اپنے بھروسے کو کہیں بھی کسی حالت میں بھی متزلزل نہ ہونے دے۔ یہی مومن کی سب سے بڑی قوت اور طاقت ہے، اور یہی اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو بار بار سبق دیا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ رب پر ہی بھروسہ کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اب یہ بھروسہ اگر اللہ پر صحیح نہیں ہوتا نا، یہی چیز آدمی کو نفاق کی طرف، منافقت کی طرف لے جاتی ہے، جس کا اس سورہ میں بہت تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا اور غیظ و غضب کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے۔ اب ہمارے سامنے جو آیات آ رہی ہیں وہ یہی پوری سورہ میں اللہ کا غیظ و غضب مشرکین کے ساتھ ساتھ منافقین پر بھڑک رہا ہے، اور اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو جن خیالات، جس سوچ، جس فکر اور جس دنیاوی منفعت کی حرص اور ہوس کی وجہ سے یہ لوگ نفاق کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور یوں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے بھی، اس کی رحمت سے بھی محروم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، تو ان کو رہنے دو، مگر تم ایمان والے ہو تو پھر اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد سے جینا چراؤ۔ اب یہاں پر جو آگے آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان کی نفسیات بیان کی جا رہی ہے، اور یہ نفاق جو ہے نا بہت خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ یہ کب آدمی کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس سے بچنے کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ یہی ہے
کہ ایک تو بندہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، نبی کی پیروی مسلسل کرتا رہے اور اپنے رب سے اس بدترین بیماری سے بچنے کی دعا کرتا رہے۔ آدمی کو کینسر ہو جائے اور کوئی اس سے بڑی بیماری ہو جائے، چند ہفتے، چند مہینے، سال، 2 سال، موت آئی، تکلیف کا خاتمہ۔ لیکن یہ ایسی بھیانک بیماری ہے جس سے قرآن نے بار بار اہل ایمان کو آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے ان چیزوں کے بارے میں امت کو نصیحتیں کی ہیں کہ اگر ہم ان کو ہمیشہ دیکھتے، پڑھتے، سنتے رہیں تو انشاءاللہ ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بیماری اس طرح لگتی ہے کہ جس کو لگی ہے اس کو بھی محسوس نہیں ہوتی، اور دوسرے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اگر اس کی کسی علامت کو دیکھ کر اس پر منافقت کا فتویٰ لگا بھی دیں تب بھی اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آج کے رکوع میں بات آ رہی ہے ان کی کہ یہ جب نفاق کا روگ لگ جاتا ہے نا کسی مومن کو، کسی انسان کو، تو یوں سمجھ لو کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے بارہ کہا ہے، قرآن مجید شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ سے، پہلا پارہ الف لام میم، اس کی پہلے 2 رکوع کی 20 آیتیں، بہت حکمت ہے اس میں۔ دیکھو اللہ نے بہت زبردست قرآن مجید کی حالانکہ قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، نازل ہونے والی ترتیب الگ ہے، وقت اور حالات کے حساب سے احکام اور آیات اور ہدایتیں اترتی رہیں الگ الگ۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھنے والوں کو بتا دیتے تھے کہ ان آیات کو فلاں آیات کے بعد رکھو، ان آیات کو فلاں آیات کے پہلے رکھو، اس سورے کو فلاں سورے کے بعد رکھو، اور فلاں سورے کو فلاں سورت کے پہلے رکھو۔ اس طرح ترتیب ہوتی رہی، آج جس ترتیب میں ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ لیکن نزول کی ترتیب یہ نہیں ہے اس کی، کیونکہ نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی جو 5 آیتیں سورہ علق کی ہیں وہ اس قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہیں، وہ بھی آخر میں جا کر۔ تو یہ ترتیب بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی لکھنے والے کاتبین وہی اپنے صحابہ کو آپ نے بتائی ہے۔ آپ حکم دیتے تھے کہ یہ جو بھی آیات میرے اوپر نازل ہوئی ہے ان کو فلاں صورت میں لگانا ہے۔ اب حالات کے اعتبار سے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اور یہ چیز بھی منافقین کے لیے بہت خطرے کا سبب تھی، کیونکہ وحی کا نزول ہو کر کبھی کبھی ان کے منصوبے کو فاش کر دیتا تھا، تو یہ ڈرتے بھی تھے۔ یہ اپنے جی میں، چور کے دل میں خطرہ رہ رہی ہے، ایمان والوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی جو ترتیب ہے سب سے پہلے رکھی گئی ہے قرآن مجید میں، اور قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ الف لام میم پہلے پارے سے شروع ہو کر تلک الرسل تیسرے پارے کے 8ویں رکوع پر جا کر ختم ہو رہی ہے، 40 رکوع کی، اور سارے تقریباً یوں سمجھ لو کہ احکام جو ہیں وہ 80 سے 90% احکام اسی سورہ میں نازل ہوئے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو 20 آیتیں ہیں 2 رکوع پہلے کے، پہلے پارے کے، اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک متقیوں کا، ایمان والوں کا، کہ ایمان والے متقی لوگ کون ہیں، اور انہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب ھدی لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب بلا ریب و شک حق ہے لیکن ہدایت صرف متقیوں کے لیے۔ اور اس کے بعد ان کی صفت بتائی کہ متقی کون ہے، اور پھر اللہ نے فتویٰ دیا کہ جو لوگ اس طرح ایمان لائے اور اس طرح ان صفات کے حامل بنے وہی ہدایت پر بھی ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے۔ پھر 2 آیتوں میں، آیت 6 اور 7 میں صرف کفار کا ذکر کر دیا مختصر، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر انکار کرنے والوں کے لیے، ان منکرین کے لیے آپ ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لانے کے۔ کیوں نہیں لانے کے؟ اس کی وجہ بتا دی گئی
کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ چڑھ گیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا ذکر ہے، کیونکہ یہ اندر کا روگ ہے، شرک اور کفر کھلا ہے، یہ اندر کا روگ ہے، نہ سونوگرافی میں آتا، نہ ایکس رے میں آتا، نہ خون چیک کرنے سے لیب میں معلوم ہوتا، مگر رہتا اندر۔ تو آیت نمبر 8 سے 20 تک ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور سب ذکر کیسے کیا جا رہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں، پہلے ایمان والوں کا ذکر ہو گیا، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا اس میں ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اب آپ پر نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ ان کا ذکر کرنے کے بعد مشرکین کا، کافروں کا 2 آیتوں میں ذکر کر کے یہ 8 سے لے کے 20 تک ان کا ذکر چل رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ بدر کی فتح کے بعد مدینہ کے اندر منافقین نے دیکھ لیا کہ اسلام ایک عظیم طاقت بن چکا ہے اور عرب کی سب سے بڑی طاقت توڑ چکا ہے۔ جب قریش کے بڑے بڑے رؤساء اور سردار بدر کے میدان میں واصل و جہنم ہوئے اور اتنے ہی گرفتار ہو کر ذلت و رسوائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہاتھوں اور جھکی ہوئی گردنوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے، ان کے ہوش اڑے پھر انہوں نے اپنی جان بچانے اور اپنی فتنہ سامانی کا میدان صاف کرنے کے لیے ایمان قبول کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور جب بھی موقع، جہاں بھی موقع، جس طرح کا بھی موقع ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کے خلاف، آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف، آپ پر ایمان لانے والے اہل ایمان کے خلاف نقصان پہنچانے کا، ذہنی اذیت پہنچانے کا، قلبی تکلیف پہنچانے کا، مالی نقصان پہنچانے کا، جب بھی جتنا جیسا موقع ملتا یہ باز نہیں آتے تھے۔ اور یہ وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں جو کفار اور مشرکین سے زیادہ بھاری پڑتے ہیں۔ ہماری تاریخ اگر ہم دیکھیں، ہم کو کفار اور مشرکین نے پوری تاریخ میں اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان منافقین نے پہنچایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کو سال بھر کے اندر اندر فتح کر سکتے تھے، مگر ان منافقین کی وجہ سے ان کو برسوں لگے اور جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ احد کے میدان میں نکلے، عین موقع پر 300 منافق اپنے سردار ابن ابی کے بولنے پر بیچ راستے سے واپس آ گئے۔ نفاق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آدمی نفاق میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ نفاق میں مبتلا اس لیے ہوتا ہے انسان کہ وہ اپنے رب کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور خود اپنے عقیدہ اور ایمان کے لیے مخلص نہیں ہوتا۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اگر کوئی بندہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کر لے، پھر وہ اس بدترین روگ سے اپنی حفاظت کر پاتا ہے، پھر اس کی حفاظت ہوتی ہے، ورنہ یہ بہت بدترین روگ ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔
اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نفسیات کا کس طرح سے آپریشن کیا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ نے اہل ایمان کو نصیحت فرما دی کہ نکلو، چاہے ہلکے ہو یعنی ساز و سامان کم ہو یا اچھا خاصا ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جہاد کرو. کیوں کرو؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی تمہیں حقیقت کا اگر علم ہے یا علم ہو تو دیکھو اللہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے اسی میں تمہاری بہبودی، اسی میں تمہاری فلاح، اسی میں تمہاری کامیابی، اسی میں تمہاری ہدایت، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام دولتیں سمٹی ہوئی ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ. یہ ہوتا ہے جب آدمی اپنے ایمان میں مخلص نہ ہو تو پھر اللہ کا حکم، نبی کا فرمان. آج حالت ہے عملاً ہماری ایسی، ہم پہ بہت گراں گزرتی ہیں کتاب اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں. ان سے بچنے کے لیے لوگوں نے فرقے بنا لیے اور اپنے اپنے اصول اور ضابطے وضع کر لیے. مگر حق تو حق ہے، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، وہ ایک ہی ہوگا. وہ اپنا کبھی نہ رنگ روپ بدلتا ہے اور نہ اس کے پاس میں گنجائش ہے اور نہ کسی کو اس میں اجازت ہے. حق حق ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، کہیں بھی ہو، کسی بھی زمانے میں ہو اور کہیں کسی بھی حالت میں ہو، وہ ایک ہی رہے گا. سنت نبی کی، نبی کا فرمان، یہ بھی ہمیشہ ایک ہی رہے گا چاہے کہیں بھی ہو. اس میں کسی کے لیے کوئی تبدیلی، کسی کے لیے کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی. منافقت یہیں سے شروع ہوتی ہے. جب آدمی اللہ کی اطاعت، آخرت کے سودے اور نبی کی غلامی میں ادھر ادھر جب منہ مارنے لگتا ہے، اپنے مفادات دیکھنے لگتا ہے، اس دنیا کے اوپر ریجھ جاتا ہے، آخرت کو فراموش کر دیتا ہے یا اس کے بارے میں اپنے آپ کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو پھر یہی چیز اس کے نفاق کا راستہ کھولتی ہے. بہت بدترین چیز ہے. افسوس کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سننا سمجھنا بھی پسند نہیں کرتے اور ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی فکر بھی نہیں رکھتے. حالانکہ یہ ہمارے دین اور ایمان کو ہی نہیں، دنیا سے لے کر آخرت تک کو برباد کر دینے والا مرض ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے اس میں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. جب کوئی انسان نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کی نصیحت کو نہیں مانتا، نبی کی اطاعت سچے دل سے قبول نہیں کرتا، تو پھر اللہ اس کے اس مرض کو بڑھا دیتا ہے اور یہ بندے کے حق میں انتہائی خطرناک چیز ثابت ہوتی ہے. دیکھو نا، منافقین مرتے مر گئے. نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، نبی کے ساتھ روزہ رکھنے والے، نبی کے ساتھ جہاد کرنے والے، نبی کی مجلس میں، نبی کی محفل میں، نبی کے خطبہ جمعہ میں پہلی صف میں سب سے اول بیٹھنے والے، کچھ بھی کام نہیں آیا، کچھ بھی کام نہیں آیا. ہم زمزم پی کے سمجھ رہے کہ ہمارے گناہ ہی دھل گئے. ہم طواف کر کے سمجھ رہے کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لیا، اب ہو گئے ہم پاک. وہاں تو اللہ کا رسول موجود ہے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ان منافقین نے. بلکہ یہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں تو لکھتے ہیں اہل سیر، اہل تاریخ، کہ یہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلی صف میں ہوتا کھڑے کر، لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو اور سنو. اور شاید اس کے اسی رد عمل کے طور پر، اسی رویے پر
اللہ نے سورہ منافقون نازل فرمائے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اس کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے۔ اگر اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں نا، آج ہمارے اوپر یہ پوری تصویر فٹ ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا عملی زندگی میں یہی رویہ ہے۔ ہم اذان بھی دے دیں گے، درود بھی پڑھ دیں گے، اور جو جتنے زیادہ نبی کی سنت کے دشمن ہیں وہ تو انگوٹھے بھی چوم لیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ۔ مگر دیکھا جائے اس تاریخ، اس سیرت اور ان آیات کی روشنی میں جو منافقین کے اوپر نازل ہوئی ہیں، ہمارا کردار ان سے قریب نظر آئے گا۔ صحابہ کے کردار سے ہم بہت پیچھے، بہت پیچھے۔ ہمارا کیا ہے معاملہ؟ اے نبی، اگر مال نزدیک ہوتا، یعنی جہاد میں جو مال غنیمت آتا ہے، اور سفر ہلکا ہوتا، دشوار نہ ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ، تو یہ لوگ ضرور تیرے ساتھ چلتے، تیری اتباع کرتے۔ تو کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں ہے، بولتا ہے کہ ہاں دسمبر میں تو رکھ لیتے ہیں تھوڑے سے ادا، جون کے روزے وہ سارے ہی قضا کرتے ہیں۔ مشکل روزہ ہے نا جون کا، لمبا دن، گرمی زیادہ۔ ہاں دسمبر کی تو کر لیتے ہیں تھوڑے سے ادا، جون کے روزے وہ سارے ہی قضا کرتے ہیں۔ یہی صورتحال ہے، یہی منافقت۔ یہ آیت وہی بتا رہی ہے نا کہ جب معاملہ آسان دیکھتے ہیں، اپنے فائدے کا دیکھتے ہیں، تب تو پیروی کا دم بھر لیتے ہیں۔ لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن جب ان کو مسافت لمبی اور سخت نظر آئی تو بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ میں نے بتایا اس کے پہلے کہ تبوک کا ذکر چل رہا ہے، غزوہ تبوک کا۔ بڑی طاقت سے مقابلہ، راستہ دشوار، موسم سخت، فصل پک کے تیار۔ اصل میں، اور یہ حالانکہ جنگ ہوئی بھی نہیں، اور یہ ساری جو سورہ توبہ کی آیات اس پر مشتمل ہیں، اس غزوے کے اوپر، اس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے شاید اللہ ان منافقین کا پردہ ہی فاش کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جنگ ہوئی بھی نہیں، صلح ہو گئی، اور آپ اور آپ کے اصحاب بغیر کسی نقصان کے صلح نامے کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ واپس آ گئے۔ اللہ نے پوری طرح آپ کو عزت سے اور مزید عزت میں اضافہ کر کے مدینہ میں داخل فرمایا۔ اور ان کی تو دلی تمنا ہوتی تھی کہ یہ جو جا رہا ہے لشکر، اس میں سے کوئی اب بچ کر نہ آئے، اور نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اپنی بہت طاقت سے کہیں زیادہ دشمنوں سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ بدر کے موقع پہ بھی ان کی بہت خواہش تھی، دلی خواہش تھی ان کی۔ یہ بھی ایک پہچان ہے منافقوں کی، یہ اہل حق کی کامیابی سے جلتے ہیں، اور اہل حق کی کامیابی ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ اگر ان سب کو ہم اپنے معاشرے میں، اس آئینے کو ہم رکھ کر دیکھیں نا سامنے، ہم کو نظر آ جائے گا کہ ہم کیا ہیں، کس مقام پر ہیں آج۔ اب پھر ہمارا شکوہ ہے اللہ سے کہ وہ ہماری سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے ماننے والے، جمعہ کے دن بھی اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد میں آنے کو تیار نہیں، کیا ہے یہ؟ اور روزانہ کی جو 5 وقت کی اذان ہے اس کے بعد مسجد میں حاضری نہیں ہے، تو پھر دیکھ سوچ لو۔ جبکہ صحابہ اکرام اپنے زمانے میں منافقین کی پہچان اس طرح کرتے تھے کہ وہ مسجد میں نظر نہیں آتے نماز میں، اور منافقین اس وجہ سے باقاعدہ باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے کہ کہیں ہماری پول نہ کھل جائے۔ کیا بتائیں گے پھر آپ؟
یہ کیا ہے نقشہ؟ روزانہ 5 وقت کی اذان کے بعد مسلمانوں کی کتنی تعداد اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہو رہی ہے؟ جمعہ کے دن حکم دیا ہوا ہے کہ اذان ہوتے سے ہی اللہ کے ذکر کو یہ لے حاضر ہو جاؤ. دیکھو آنا ہے حکموں گا، ہم ہمارے حساب سے آئیں گے نا بھائی. بازار کا دن ہے، ہماری بھی ضرورتیں ہیں، آدمی کے کام کاج رہتے. یہی منافقت کا راستہ ہے، یہی منافقت کا راستہ ہے. نفاق یہیں سے دل میں گھر کرتا ہے، اور پھر جب آدمی جتنا زیادہ اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے، احکام خداوندی سے، احادیث رسول سے، سنت رسول سے دور ہوتا جاتا ہے نا، یہ مرض اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، اور بالآخر انسان کو ناقابل معافی بنا کر چھوڑ دیتا ہے. اور اوپر سے پھر انسان کا نفس اور وہ دشمن شیطان اس کو اپنے ہر عمل پہ خوش کرتا جاتا ہے کہ ارے کیا تم نے کام کیا، واقعی کیا تم کو ذہانت ملی، صحیح بھی کیا عقل مند ہو تم. اور وہی سورہ بقرہ کی تم 20 آیتیں پڑھ لو، یہ سب پریشان ہو جاتی. اس میں وہی بول رہے نا وہ بھی، اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان ویسے لاؤ جیسے یہ صحابہ سچے مسلمان لائے، تو کہتے ہیں یہ بیوقوفوں کی جیسا ایمان لانا کہ بس سمعنا واطعنا، سننے اور ہم اطاعت کو تیار ہے. ہم بیوقوف ہیں کیا؟ ہم کو عقل ملی ہے، سوچیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے. سورہ بقرہ کی 20 آیتیں بڑی غضب کی ہے. دیکھو 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، سب سے طویل تبصرہ ان کے اوپر ہے. منافق اور کافروں اور مشرکوں کو 2 ہی آیت دیا بس، آیت نمبر 6 اور 7. اور اہل ایمان کو، متقین کو چونکہ ان کی صفت بیان کرنا تھی، اس لیے ان کی 5 آیتیں. ان کی تو 8 آیت سے لے کے 20 تک، 8 سے 20 یعنی 13 آیتیں. پڑھو، غور کرو ذرا اس پہ. کیوں اللہ نے، اور سب سے پہلے کیوں رکھا پھر اس کو؟ قرآن کھولتے سے ہی وہی آ رہی ہے پہلی چیز 3. متقی کون، کافر مشرک کون، ان کا انجام کیا، منافق کون، ان کی صفات کیا. کہتے تھے بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اس پر اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. آگاہ رہو، سنو، یہی سب سے بڑے احمق ہیں، مگر جانتے نہیں نا. احمقوں کو علم ہی نہیں ہے، اپنی حماقت کا ان کو علم ہی نہیں ہے، اس لیے حماقت پر حماقت کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ. اور اب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا نا، ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ہم کو صحت کی تو بہت فکر ہے، اور سورہ بقرہ کی اس آیت کے حوالے سے بہت سی چیزیں حرام بھی کر دی گئی ہیں، لیکن اس کی فکر نہیں ہے. یہ سب سے خطرناک بیماری ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ جھوٹے ہیں. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. اب دیکھو یہ منافقین جب آ کر کہتے ہم ضرور چلتے، بڑی تمنا تھی، بہت خواہش تھی آپ کے ساتھ آنے کی، مگر کیا کروں، بچے چھوٹے ہیں، فصل پک کر تیار ہے، اور میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، ورنہ میں آتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کریمانہ، اپنے اوصاف حمیدہ، وہ اخلاق جس کے بارے میں رب نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے بلند اور بڑے مرتبے پر فائز ہیں. آپ جانتے ہوئے بھی کہ یہ منافق ہے، یہ بہانہ کر رہا ہے، یہ جھوٹا بہانہ کر رہا ہے، آپ اجازت دیتے کہ ٹھیک ہے
تیری پریشانی ہے، ٹھیک ہے تو مت آ۔ اللہ نے اس پر فرمایا اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے، عفا اللہ عنک، اللہ نے تمہیں بخشا، اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ کیا قصور ہوا تھا نبی سے؟ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں نا۔ اس کی وجہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، کیوں اجازت دی آپ نے؟ ہم نے تو یہ لایا ہی موقع اس لیے تھا حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، کہ تم پر خود یہ سب ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اب تمہاری اجازت دینے سے ان کا بھرم رہے گا؟ اے نبی تم نے ان کو اجازت دے دی نا، ان کے عذر مان لیے تم نے، ان کا عذر قبول کر لیا، تب ان کا پردہ رہ گیا، اور ہم چاہتے تھے کہ یہ کھل جائیں، آج معلوم ہو جائے سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ تم جان لیتے تھے ان کو، حتیٰ یعلم الذین، حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، تم جھوٹوں کو اور سچوں کو پہچان لیتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین، تمہیں نہیں رخصت مانگتے تم سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس بات سے کہ لڑیں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ وہ کبھی اجازت نہیں مانگیں گے تم سے، وہ کبھی بہانہ تلاش، کیا کوئی صحیح بہانہ بھی ہے تو وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ آئے، جان سے بھی اور مال سے بھی۔ اور اللہ جانتا ہے متقیوں کو، اللہ خوب جانتا ہے اس سے ڈرنے والے کون ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، یہ امراض کی نشاندہی ہو رہی ہے، ہم کو اس پر غور کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہے ہم غور کریں کہ اللہ اس کے رسول کی جب پکار ہوتی ہے، کوئی حکم آتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم اپنی خواہش کو، اپنے گھر والوں کی خواہش کو، اپنے خاندان کی خواہش کو، اپنی برادری کی رسم کو، اپنے مفتی کو، اپنے مولوی کو، اپنے جماعت کے امیر، صدر، سیکرٹری کو ترجیح دیتے ہیں، یا پھر رب کی حکم پر گردن جھکاتے ہیں؟ یہ ہم کو سوچنا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ رخصت تو اے نبی، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اجازت تو اس طرح کی وہی مانگتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا۔ چاہے کسی بھی معاملے میں ہو شک، اللہ اس کے رسول اس کے احکامات کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں اگر شک ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے صاف ہدایت دی ہے کہ اس پہلو کو، اس عمل کو، اس کام کو، اس معاملے کو بالکل ترک کر دو جس میں تمہیں شک ہے، اور وہ پہلو اختیار کرو جو یقینی ہے۔ شک والی چیز کو اختیار نہ، اسی لیے شک کے دن کا روزہ حرام کر دیا گیا کہ چاند دکھا کہ نہیں دکھا، ایسی اگر کیفیت ہے چاند کی تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ شک ہے۔ اسلام میں شک کی کسی معاملے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی، اور اللہ نفاق کی بیماری بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے ہیلے بہانے وہ کرتے ہیں نبی جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے، وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ اب جن میں شک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہ اپنے شک میں ہی بس بھٹکتے رہتے ہیں، تردد رہتا ہے ان کو، اطمینان قلب کہیں بھی نصیب نہیں ہوتا ان کو، وہ اپنے شک میں بس پڑے ہوئے، بے چین، مضطرب، ہر وقت گھبراہٹ میں مبتلا۔ آج تو اکثر مسلمانوں کی یہ بیماری ہے، بیماری بن گئی ہے یہ، اور اس بیماری کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی آیات کی روشنی میں علماء حق سے اس کا وہ نہیں چاہتے حل، بلکہ کہاں جاتے ہیں 4-8 دن سے طبیعت میں بہت ہال پیدا ہو رہا ہو، طبیعت گھبرا رہی ہے، ڈاکٹروں کو بتایا، سب رپورٹ نارمل ہے بولے، پھر نفاق کی بیماری پہ غور کر، اگر وہ تو نہیں ہے، اور اس کا ایکس رے،
اس کی سونوگرافی، اس کا لیب ٹیسٹ یہاں ہوتا، یہ ہم کو ہونا نہیں۔ یہ بتاتا کہ یہ جو دل بلا وجہ گھبرا رہا ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، نماز پڑھے تو گھبراہٹ ہو رہی، قرآن کی آواز سنے تو گھبراہٹ ہو رہی، تو پھر اس کا مطلب دل مردہ ہو گیا ہوا ہے، اس میں نفاق کا روگ لگ گیا ہوا ہے۔ توبہ کرنے پر اللہ اس کو بھی معاف کرتا ہے، توبہ کرنے پر اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کیا قاعدہ بیان کر رہا ہے اپنا۔ اور اگر یہ چاہتے بھی نکلنا ہے نبی، اللہ ان کے بارے میں پوری ان کی بتا دیا کہ کیا کیا ان میں خامیاں ہیں، اور اگر یہ چاہتے بھی ہے نبی آپ کے ساتھ نکلنا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا، یعنی اگر ان کے دل میں واقعی ایمان ہوتا اور آپ کے ساتھ یہ چلنے میں مخلص ہوتے تو کچھ تو کرتے نظر آتے نا۔ اصل میں کیا ہوا تھا، جو مخلص صحابہ تھے غریب جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جب انہوں نے یہ اعلان سنا غزوہ تبوک کا، وہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنے کا حکم ملا ہے، جان تو ہے اللہ کے رسول، مال نہیں رکھتے، اگر ہمارے لیے بھی کچھ سواری کا ہتھیار کا انتظام ہو جائے تو ہم چلنے کو تیار ہیں، اور آپ بولتے کہ دیکھو اس وقت میرے پاس بھی تمہارے لیے کوئی انتظام نہیں، تو وہ روتے ہوئے واپس جاتے تھے، وہ روتے ہوئے واپس جاتے تھے کیونکہ سچے تھے نا۔ یہ مجبوری ان کی آنکھوں سے آنسو بن کر نکلتی تھی۔ اللہ اس پر یہ کہہ رہا ہے اگر ان کی بھی دل میں کچھ خواہش ہوتی نا نبی تیرے ساتھ چلنے کی نکلنے کی، کچھ تو تیاری کرتے نا یہ۔ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ۔ اللہ کی پناہ، اللہ نے کہا کیوں نہیں کر سکے ایسا، اللہ نے ہی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ یہ اٹھیں اس کی راہ میں۔ استغفر اللہ، اعاذنا اللہ من، اللہ کو پسند ہی نہیں تھا بولے ان کا اے نبی تیرے ساتھ آنا، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اس لیے دیکھو دنیا کو، دیکھو دنیا کے حالات کو، اور پھر دیکھو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو جو اسلام اور ایمان کی صورت میں ہم کو ملی ہوئی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس نعمت کے ساتھ، ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم کو کبھی تڑپ ہوتی ہے نماز قضا ہو جائے تو دل دکھتا ہے ہمارا؟ کبھی اللہ اس کے رسول کا حکم پر عمل کرتے ہوئے خاندان اور برادری کے لوگ آڑے آ جائیں تو کبھی ہم نے یہ درد مول لیا کہ تم جانو تمہارا کام جانے؟ اللہ سے بڑی نہ برادری، اللہ سے بڑا نہ باپ، اللہ سے بڑی نہ ماں، اللہ سے بڑا نہ شوہر، اللہ سے بڑا نہ کوئی خاندان، اللہ سے بڑا نہ کوئی حکمران نہیں ہے۔ دل روگی ہے نا، کمزور ہو گیا ہے۔ شوگر کیسا کھوکھلا کرتی پورے جسم کو، ایسے یہ نفاق پورے دین اور ایمان اور عقیدے کو دیمک بن کے لگ جاتا، کمزور کرتے رہتا اندر سے۔ یہ دیکھو کیسی، یہ عجیب کتاب ہے، یہ کیسا نقشہ کھینچ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر ہوتا نا ارادہ ہے نبی ان کا تو یہ کچھ تیاری تو کرتے نا، مگر اللہ کو تو پسند ہی نہیں تھا ان کا تیرے ساتھ نکلنا، ان کی اس حرکت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فثبتہم، اللہ نے ان کو روک دیا کہ بیٹا تم چاہو بھی تو نہیں نکل سکتے۔ یہ توفیق چھیننا بولتے ہیں اس کو، اور یہ کن سے چھنتی ہے؟ جو اس طرح کی حرکت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس روگ میں مبتلا ہوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، جگہ جگہ نصیحت کی گئی ہے۔ ایمان والو، یہ مال اولاد یہ بہت خطرناک چیز ہے، ان سے ہوشیار رہنا۔ یہ کہیں تم کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈال دیں تو پھر تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ اسی سورہ منافقین کی آیت ہے، دوسرے رکوع. اس میں یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انہیں کمزوریوں کا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب کیوں روکا اللہ نے ان کو، یہ بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہوتا کیا ہے، کوئی دینی کام ہم لے کر اٹھتے بھی ہیں، ارے آ رہے ہی نہیں لوگ، آ رہے ہی نہیں بولے. شروع میں آئے بولے ایک دو بار، بعد میں آنا بند کر دیا لوگوں. کیا ہوتا ہے دیکھو، اس کی فکر دین کے کام کرنے والوں کو نہیں ہونا. داعی کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں حق پر ثابت قدم رہے اور حق کو واشگاف بولتا رہے. کوئی آئے نہ آئے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے. آج یہ بھی بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے. بہت سے تو وہ خطبہ ہیں، خطیب ہیں اس امت کے، بڑے بڑے علم والے، جو چھوٹی موٹی مساجد میں کبھی خطاب نہیں کرتے. ان کا بولنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی سی مجمع میں ہمارا خطاب ضائع نہیں کرنا ہے. بڑا مجموعہ، چھوٹے مقام پہ نہیں آتے. کیوں؟ ہم بہت بڑی شخصیت ہیں اور اتنے چھوٹے سے لوگوں میں، اتنے چھوٹی سی بستی میں، چھوٹی سی مسجد میں آ کر خطاب کرنا ہماری شان کے خلاف ہے، ہمارے علم کی توہین ہے. بہت سے زبان سے تو نہیں بولتے مگر عملاً ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ان کو اصل میں پسند ہی نہیں ہے یہ معاملہ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا. جو لوگ اب کوئی کام لے کے اٹھو تو بہت سے لوگ جڑتے، مگر جن کے دلوں میں روگ ہے وہ پھر ان کے شروع ہو جاتے فتنہ سامانیہ. ارے وہ کیا ہے، وہ تم اچھے ہیں مگر تمہارے ساتھ والے نا وہ اچھے نہیں ہیں، تو تو آنا، اچھا تو ہمارے ساتھ، تو اچھا ہے نا، تو آنا ہمارے ساتھ. یہ کچھ نہیں ہے، یہ منافقت کا وہ روگ ہے جو لگا ہوا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے، لوگ اچھے ہیں جی، مولانا اچھے نہیں ہیں، وہ مسجد کے لوگ اچھے ہیں، امام اچھا نہیں. یہ اس طرح کی باتیں کام شروع ہو جاتی. دیکھو ابھی کام آگے بڑھتا بھی نہیں اور بات شروع ہو جاتی. حالانکہ ہم کو حکم کیا دیا گیا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے. پہلے اصلاح کرو، غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرو. اگر کوئی اپنی غلطی سے باز نہیں آتا ہے پھر اس سے کٹ جاؤ، مگر کٹو بھی تو پھر شرافت کے ساتھ، دشمنی اور عداوت کے ساتھ نہیں. یہ سب آج ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو چکا ہے. دینی جماعتوں کی اتنی ابتر حالت ہو گئی ہے آج کہ اللہ رحم کرے بس اس امت پر، اللہ ہی اپنا کوئی خاص فضل فرمائے تو کیا ہے. ورنہ تو جو جماعتیں ہیں آج کام کرنے والی، ان کا اتنا برا حال ہے اس سلسلے میں کہ وہ جیسے علامہ نے کہا تھا کہ گلے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری. یہ صورتحال ہے آج اس امت کی. ہم کو ایک دوسرے سے جو گلہ ہے، جو شکایتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، جو حسد بغض اناد ہے ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا، وہ علامہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بدترین ہے یہ امت کے اندر یہ معاملہ کہ اگر میں کسی مندر میں جا کر پتھر کے بت کے آگے اس کی وضاحت کروں تو وہ بھی شرم سے کہنے لگ جائے گا ارے دور ہو دور ہو دور. گلے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ نہ ستیز گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری. یہ جو ہے صورتحال، صرف اسلام دشمن طاقتوں کو الزام دے کر ہم بچ نہیں سکتے. یہ ہماری کمزوریاں ہیں جنہوں نے ہم کو اس ذلت میں مبتلا کیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟
اگر یہ نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے خرابی کے اور کچھ نہ لاتے. خرابی کے سوا کیا لانا تھا انہوں نے؟ اس لیے ان کا نہیں آنا ہی بہتر ہے. اور وَلَا أَوْزَوْا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور یہ گھوڑے دوڑاتے بھی اگر آتے تمہارے اندر تو فتنہ پیدا کرنے کو، بگاڑ پیدا کرنے کو آتے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور پہلے ہی تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں. اچھا، اس امت کے اندر بھی کم نہیں ہیں کفر کی خدمت انجام دینے والے چند ٹکوں کی خاطر. بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. مسلم دشمن، اسلام دشمن طاقتوں سے اپنے مفاد کو پانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، کوئی عہدہ پانے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے اتنے وفادار ہو جاتے ہیں کہ نہ دینی غیرت باقی رہتی ہے، نہ ایمانی حرارت باقی رہتی ہے. اور ہمارے سامنے واقعات آ رہے ہیں. واٹس ایپ یونیورسٹی والے تو بہت جانتے ہوں گے ان سب باتوں. واٹس ایپ اور فیس بک یونیورسٹی کے جو ہیں پروردہ، ان کو تو معلوم ہے کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں، اور ایمان والے کیسے کیسے بک رہے ہیں، کیسے سودے ہو رہے ہیں ان کے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے جاسوس پہلے ہی تم میں موجود ہیں. میں نے بتایا نا کہ یہی غدار، انہوں نے ہی سارا کھانا خراب کیا ہے. جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن. علامہ نے دو ہی مصروں میں سارا کچا چھٹا بیان کر دیا. جعفر از بنگال، صادق از دکن، ٹیپو سلطان کو شہید کروانے والا صادق، میر صادق، اور سراج الدولہ کو شہید کروانے والا میر جعفر. ورنہ یہ دو شیر ان انگریزوں کی بس کی تو بات نہیں تھی. یہ ایسے شیر تھے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے اچھی طرح واقف ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. وہ تلاش کرتے رہتے ہیں بگاڑ کی، فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کام موقع ملتا ہے، اور وہ ہمیشہ ناخوش رہتے ہیں. ان کو تمہاری طرف سے کبھی خوشی ملتی بھی نہیں اور وہ خوش ہوتے بھی نہیں، بلکہ وہ تو ہمیشہ تمہاری طرف سے ایک ناگواری کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں. وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي. یہ آیت تو اتنی خطرناک آئی ہے. منافق کتنا بد کردار، کتنا بے غیرت ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ. دیکھو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور بعض ان میں کہتے ہیں مجھ کو رخصت دے اور مجھ کو گمراہی میں نہ ڈال. کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے منافقوں میں سے ایک اور بڑا منافق تھا قد ابن قیس، جد ابن قیس. اس نے بولا نبی کو، یہ کیا بول رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو معلوم ہے؟ یا رسول اللہ، آتا تھا متقی، تقوی کیسے بتاتے ہیں لوگ، یہ دیکھو. اور یہ بھی بہت ہے آج، کسی کو، کسی مرد اور عورت کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیے تو زمانے بھر کے آوارہ زانی ٹکار ان کے اوپر مارنے کو بھیڑ جاتے. تو ابھی تمہارے شہر میں ہوا واقعہ، مار ڈالے. سب سے بڑے ٹکار رہتے ہیں حالانکہ وہ. اور کچھ دینی لوگ ہیں، دینی جماعتوں کے لوگ، وہ بھی اپنے آپ کو اتنے متقی سمجھتے ہیں اور دوسروں کے اس میں رہتے ہو کہ کہاں ہم کو کس کا کردار مسخ کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ بھی نفاق کی علامت ہے. دیکھو کتنی بدترین بد اخلاقی کی انتہا پہ پہنچے تھے. اللہ کے رسول سے کہہ رہا آ کر وہ جد ابن قیس، بڑا منافق، عبداللہ ابن ابی کے درجے کا، کہا اللہ کے رسول مجھے تو معافی رکھیے اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے، آپ آزمائش میں مت ڈالیے. کہا کیوں؟
کہا میں نے سنا آپ رومیوں کے مقابلے پر جا رہے ہو، میں نے سنا کہ روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور میں دل کا کمزور آدمی، اللہ کے رسول مجھ سے میں قابو نہیں پا سکوں گا اپنے آپ پر، اس لیے میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ آہا متقی، دیکھو کیا بول رہا ہے اللہ کے رسول کو، یہ اس کا ذکر چل رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھ کو تو رخصت دے دیجئے، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھ کو فتنے میں گمراہی میں نہ ڈالیے۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، سنتے ہو یہ تو پہلے ہی سے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، تو اب کیا فتنے میں گریں گے؟ یہ حال ہے ہمارا۔ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کافروں کو۔ یہ بڑا منافق اتنی حد تک گرے تھے، دیکھو کیا، یعنی نبی کو اپنا تقویٰ بتا رہا ہے کہ میں ذرا کمزور دل کا، دل پھیک قسم کا عاشق ہوں، اور یہ روم کی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں، بولے میں دیکھوں گا تو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا، لہٰذا آپ مجھ کو اس آزمائش میں نہ ڈالیں اور مجھ کو رخصت دے دے، بولا میں نہیں آتا۔ ہمارے بھی یہی تو ہیں نا بہانے، ارے وہ مسجد میں نہیں، وہ وہاں وہ نہیں ہوتا نا، ہے بچو اس سے۔ یہ جو غیر ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، ہمارا ایمان ضمیر خرید کے، انہی کمزوری کی وجہ سے اٹھا رہا ہے، کیونکہ ابھی دیکھ لیا آپ نے کہ اللہ نے کیا بولا کہ اللہ چاہتا ہی نہیں، تم چاہو بھی تو اللہ نہیں چاہتا کہ تم نیکی کا کام کرو، تو پھر کیسے کرنا ہوگا؟ اور یہ جو منافقین کے اندر جاسوس ہوتے تھے، غدار، ہماری تاریخ تو اس سے بھری پڑی ہے غداروں سے۔ اس لیے ہم معمولی حالات کے اندر بھی کس کی پناہ مانگنے لگ جاتے ہیں، کس کے سائے میں جاتے ہیں؟ انہی غداروں کی، انہی مکاروں کی، انہی منافقوں کی۔ ایک کتا جنگل میں چلا گیا، وہاں کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، ابھی وہ ہڈیوں کے پاس پہنچایا تھا کہ اس کو دور سے شیر آتا دکھائی دیا۔ کتے نے بولا ارے باپ، آج اپنا آخری دن ہے، بھاگے بھی تو بچنا تو نہیں ہے۔ اس نے شیر کی طرف پیٹ کر کے ہڈی منہ میں لے کے چبانی شروع کی اور کہا کیا شیر میں مزہ ہے؟ بولے آہا مزہ آگا، بولے آج تو شیر کا گوشت کھا کے، اگر ایک اور مل جاتا نا تو آج مزہ آ جاتا۔ شیر نے جو سنا، ارے باپ اس نے شیر کا شکار کیا ہے، اور دوسرے کی ابھی تمنا رکھ رہا ہے، بھاگا۔ اب ہم میں کہ کون سے معلوم ہو، جھاڑ پہ بندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا ارے کیا، بولے شیر بیوقوف، یہ کتا کتنا مکار دکھ رہا، بولے بدماش، ابھی اس کو بتاتا ہوں۔ وہ اتر کے شیر کے پیچھے بھاگا، کتے نے دیکھ لیا، ارے بولے کچھ گڑبڑ ہے، بولے بندر بھاگا ہے۔ یہ مثال فٹ ہوتی ہے آج کی ہماری سیاسی حالات پر بھی اور مذہبی حالات پر بھی۔ وہ بھاگا، بولے گڑبڑ ہے، بندر کچھ نہ کچھ کریں گا، بولے فتنہ پھیلائیں گا۔ اور بندر گیا اور شیر کو بولا ارے راجا صاحب، بولے آپ بھی اس کے دھوکے میں آ گئے، بولے کتا، بولے وہ ہڈیاں کب کی پڑی ہوئی میں تو روز دیکھتا ہوں، بولے اس نے کوئی شیر کا شکار نہیں کیا، بولے وہ آپ سے بچنے کے لیے اس نے یہ سب ڈرامہ کھیلا۔ بولے ایسا، بولے وہ ایسا کتا ہے، بولے معمولی، ارے اس کو تو اب بھی بتاتا ہوں، بولے بیٹھ تو میری پیٹھ پہ۔ اب شیر کے اوپر بیٹھ گیا بندر، لارا راجا کو۔ کتے نے جو دیکھا، ارے بولے باپ لایا جس نے، بولے ارے یہ بندر حرامی کہاں گیا، بولے اس کو ایک شیر لانا نہیں ہوا، بولے جب سے اتنی دیر ہو گئی۔ اب شیر اب ایک کمینے، بولے بندر میرے کو پھنسا رہا، بولے تو اس کو نیچے پٹکا مار ڈالا اس کو۔ یہ حالت ہماری ہو گئی ہوئی ہے، جس کو شیر سمجھ کے جا رہے، پیچھے بھاگ رہے، ان کے چاپلوسی کر رہے، وہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور جو کتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح ہڈی چچوڑ رہے ہیں۔ اب ہم کب جاگیں گے، کب سمجھیں گے، کب جانیں گے، یہ یا تو وہ اللہ جانتا ہے، یا پھر اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم آئیں پلٹیں اللہ کی طرف، اس کی کتاب کی طرف، اس کے نبی کے راستے کی طرف، اس ہدایت کی طرف جو اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین مبین کی، اپنے اس احسان عظیم کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بدترین نفاق کے روگ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں اپنے دین اور ایمان اور عقیدے کو اس دنیا کی جان اور مال لٹا کر بھی حفاظت کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اور تمام اہل ایمان کو
اللہ رب العزت منافقین کی ریشہ دوانیوں اور غداروں کی غداری سے ان کی جان مال کو بھی، ان کی عزت اور آبرو کو بھی، اور ان کے دین اور ایمان کو بھی اللہ محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔